کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے شہر بھر میں چلنے والی فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس مختلف مقامات پر ناکے لگا کر چیکنگ میں مصروف ہے۔ موقع پر جرمانے کے ساتھ بغیر نمبر پلیٹس والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ضبط بھی کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات معراج اختر کی اس رپورٹ میں۔ جعلی نمبر پلیٹوں کے خلاف شکنجہ سخت، شہریوں کو خبردار کر دیا گیا۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے جعلی، فینسی اور بغیر نمبر پلیٹس گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شہر کے مختلف علاقوں میں خصوصی ناکے لگا کر چیکنگ کی جا رہی ہے، جہاں ٹریفک پولیس کے ساتھ CPLC، ڈرائیونگ لائسنس ونگ، ایکسائز اور ضلعی پولیس کے افسران بھی موجود ہیں۔ صدر کورنگی روڈ، گلستان جوہر، ناظم آباد اور دیگر اہم شاہراہوں پر قائم ناکوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس حکام کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ، جعلی نمبر پلیٹ یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کو تحویل میں لیا جا رہا ہے، جبکہ موقع پر جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ بالکل، ہم افسران بالا کے حکم سے یہاں چیکنگ کر رہے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے، صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک، تو کافی گاڑیاں ہم نے ڈیٹین کی ہیں، اور جو نمبر پلیٹیں لوگوں نے اصل میں بدنیتی پر مبنی ہے، کیمرے سے بچنے کے لیے لوگوں نے نمبر پلیٹیں اسنیچنگ کی ہوئی ہیں اور نمبر پلیٹیں اتاری ہوئی ہیں۔ ابھی بھی آپ کے سامنے کافی بائکیں کھڑی ہوئی ہیں جو بند کی ہیں، اور جو نمبر پلیٹیں بنوا کر لے آتے ہیں پراپر طریقے سے ان کو ہم ریلیز کر دیتے ہیں، اور جو گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹ کے ہیں وہ متعلقہ تھانے کو 550 کر دیں ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مہم کا مقصد جرائم کی روک تھام اور گاڑیوں کی درست شناخت کو یقینی بنانا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سرکاری طور پر منظور شدہ نمبر پلیٹس نصب کریں اور ضروری دستاویزات ہمراہ رکھیں تاکہ چلان اور قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ نارتھ کراچی سیکٹر 71 میں قلت آب نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کئی ہفتے پانی نہیں آتا، مہنگے ٹینکروں اور کین کے پانی پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ پانی کے بڑھتے خرچ نے مشکلات بڑھا دی ہیں۔ رابعہ صدیق کی رپورٹ۔ پانی کی بوند بوند کو ترسے شہری، مگر نظام اب بھی خاموش۔ نلکے خشک، ٹینکر مہنگے اور امیدیں کمزور۔ نارتھ کراچی میں سیکٹر 7D1 میں پانی کی قلت نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ علاقہ مکینوں کا مطابق ایک ماہ پانی آتا ہے تو اگلے ماہ پانی کی فراہمی بند ہو جاتی ہے۔ پانی تو ایک مہینے بعد آتا ہے تقریباً، سمجھے آپ، اور پانی نہیں آتا تو بہت پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں، پھر پانی ہمیں خریدنا پڑتا ہے۔ اب مہنگائی ایسی ہے کہ میں تو ایک جو نوکری پیشہ بنتا ہوں، سمجھے آپ، بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ علاقہ مکین خاتون نے بتایا کہ عید الاضحیٰ سے قبل آنے والا پانی اب تک استعمال کیا جا رہا ہے، ذخیرہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے، نہیں معلوم دوبارہ پانی کب فراہم کیا جائے گا۔ مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ اور ابھی بقرعید میں بھی ایک ہی بار پانی آیا تھا، تو پھر جو ریسٹور پانی ہم نے وہی استعمال کیا بقرعید میں بھی، اور ابھی تک کوئی پانی نہیں آیا، اور رمضانوں میں بھی بہت تنگ آ رہا تھا، رمضانوں میں بالکل آخری عشرے میں پانی آیا تھا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ ادارے فوری طور پر مسئلے کا نوٹس لیں اور علاقے میں پانی کی مستقل اور منصفانہ فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رابعہ صدیق، سٹی 21۔ شہر قائد میں گیس کا بحران بدستور جاری ہے۔ لانٹھی سیکٹر 5 36D کے مکینوں کو 12 سے 14 گھنٹے گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی گیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ کم پریشر کے باعث کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہوٹل سے کھانا خریدنا اور مہنگے داموں سلنڈر بھروانا پڑتے ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہی ہیں نمشا اسماعیل۔ شہر قائد میں بنیادی سہولیات کا فقدان، گیس کی لوڈ شیڈنگ عوام کے لیے درد سر۔ کراچی کے علاقے لانڈی نمبر 5 سیکٹر 36D میں گیس کی عدم فراہمی کے باعث شہری شدید پریشان۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ گھروں میں کھانا بنانے کے لیے گیس تک نہیں آ رہی، بل تو باقاعدگی سے بھیج دی جاتے ہیں مگر گیس فراہم نہیں کی جاتی۔ سردی تو دور کی بات، گرمی میں بھی گیس فراہم نہیں کی جا رہی۔ LPG بھی مہنگی ہے، گھریلو بجٹ متاثر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اس علاقے میں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ کافی عرصے سے ہو رہی ہے، تقریباً ہم اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں 4-5 مہینوں سے۔ گیس یہاں پہ آتی نہیں ہے، آتی ہے شام کے اوقات میں آتی ہے، دن میں ہوتی نہیں ہے، اور بہت کم ڈیوریشن کے لیے آتی ہے، 2 سے 3 گھنٹے کے لیے آتی ہے، چلی آتی ہے۔ پھر ہمیں مجبوراً LPG اور دوسرے سورسز کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے جو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم یہاں پہ سارے مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، بلکہ مڈل کلاس سے بھی لوور مڈل کلاس میں ہیں ہم لوگ،
تو ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, تو ہمارے ریچ سے بہت زیادہ باہر ہے یہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ایک 50,000 والا آدمی ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر میں 10,000 بھی گیس جلا دوں گا, پھر اس کے بعد ایجوکیشن ہے بچوں کی, ٹھیک ہے نا, پھر بجلی کا بل ہے, پھر گیس کا بل ہے, اس طرح سارے بل پورے آتے ہیں نا. میں کس طرح گزارا کروں گا؟ اب میں روزانہ 500 روپے کی گیس اپنے گھر کے اندر ڈلوا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ناشتے کے ٹائم پہ گیس نہیں, ٹھیک ہے نا. رات میں ہم اپنی جاب سے واپسی آتے ہیں تو گیس نہیں ہے, کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ روزمرہ زندگی کے مسائل کم ہو سکیں. کیمرامین قیوم کے ساتھ رمشا اسماعیل, سٹی 21. ناظرین, عید گزرے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا. بفر زون کے مکین بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث نئی مشکلات میں گھر گئے. بجلی کی مسلسل بندش سے نہ صرف معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں بلکہ قربانی کا محفوظ کیا گیا گوشت بھی خراب ہونا شروع ہو گیا ہے, جس پر شہری شدید پریشان ہیں. رابل صدیق کی رپورٹ. پورے بجلی ادھوری, بجلی غائب, شہری عذاب میں مبتلا, قربانی کا گوشت خراب, ذمہ دار کون؟ گرمی کی شدت لوڈ شیڈنگ کی مصیبت بن گئی. بفر زون کے مکین بھی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ گئے. خواتین کہتی ہیں کہ شدید گرمی میں گھنٹوں بجلی غائب رہتی ہے, جس کے باعث نہ صرف روزمرہ کے معاملات متاثر ہوتے ہیں بلکہ گھروں میں موجود اشیاء خوردونوش بھی خراب ہونے لگتی ہیں. لاسٹ ایئر یہ لوگ آئے تھے, انہوں نے پوچھا, ہم نے جب کمپلین فائل کری تھی تو انہوں نے کہا تھا 5,500 پورے آپ کے علاقے میں جو ایک PMT میں میٹر آتے وہ ہیں, اور 5,200 پیڑ ہیں. 300 کے بیسس پہ انہوں نے پورے علاقے کی بجلی لی ہوئی ہے, اور کیا نام ہے 300 بھی, لیکن جو پیڑ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی بجلی کاٹیں, تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیڑ ان پیڈ ہیں اور ہم ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. ایون آپ کے پاس آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ ان کی بجلی کاٹ سکتے ہیں. ایون ہمارے سامنے والوں کی بجلی کاٹ کے گئے, لیکن باقی لوگ کچھ اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور بجلی سے بچ جاتے ہیں. علاقہ مکینوں نے شکایت کی کہ ایک طرف بھاری بھرکم بجلی کے بل وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب بجلی کی فراہمی کا نظام انتہائی ناقص ہے. لائٹ نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے نہ فریج چل سکا, سارا گوشت خراب ہو گیا اور برا حال ہے گرمی میں ہمارا. بہت بجلی کا بل تو بہت ہی زیادہ آ رہا ہے. مسائل کا سامنا ہے, ظاہر ہے. فریج جو ہر وقت بہتا رہتا ہے, سب سے بڑی تو پریشانی یہی ہے. لائٹ نہیں ہوتی, سولر وغیرہ کے انتظام کیے ہوئے ہیں, وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, شام تک چلتے چلتے بند ہو جاتے ہیں. علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام اور بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کا فوری حل نکالا جائے تاکہ انہیں اس اذیت سے نجات مل سکے. شہری بھاری بلوں اور طویل لوڈ شیڈنگ کے دوہرے عذاب کا شکار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ حکام ان کی شکایات کا نوٹس کب لیتے ہیں. کیمرامین آگر رفیق کے ساتھ رابل صدیق, سٹی 21. عید الاضحیٰ کے بعد صفائی کے دعووں کے باوجود نارتھ کراچی میں صورتحال بدستور خراب ہے. انڈا موڑ سے اجمیر نگری تک شارع نورجہاں پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر موجود ہیں, جبکہ سڑکوں پر قربانی کے جانوروں کی باقیات اور آلائشیں تعفن پھیلا رہی ہیں. شہریوں کے مطابق عید کے بعد سے تاحال کچرا نہیں اٹھایا گیا. رضوان احمد کی رپورٹ. کراچی میں صفائی ستھرائی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. شارع نورجہاں پر جگہ جگہ موجود کچرے کے ڈھیر نہ صرف بدصورتی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ تعفن اور آلودگی بھی پھیلا رہے ہیں. شہریوں کے مطابق سڑک کے بیچوں بیچ قربانی کے جانوروں کی باقیات سڑ رہی ہیں, جس سے ماحول آلودہ اور گزرنا دشوار ہو گیا ہے. عید کو کئی دن گزر گئے لیکن ابھی تک کچرا نہیں اٹھایا گیا. ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے. انتظامیہ فوری کارروائی کرے. یہ ابھی تک آئے نہیں صفائی کرنے والا. وہ پہلے مختصر ایریا تھا, اب یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. تو مہینوں بھی اس قدر پڑا رہتا ہے کہ اس کے اندر سے اتنی بدبو ہے اور اتنی پولوشن ہے کہ جس کی وجہ سے بیماری عام ہے. اور آپ کا گندگی کا حال آپ کے بالکل سامنے ہے. یہ کوئی 1 2 4 دن کا کچرا نہیں ہے, یہ مہینوں کا کچرا ہے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گرین بیلٹ اور فٹ پاتھ بھی کچرے سے بھر چکے ہیں, جس کے باعث پیدل چلنے والے اور دکاندار کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ گندگی کے باعث بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے. علاقہ مکینوں کے مطابق یہ مرکزی شاہراہ ہے لیکن صفائی کا کوئی نظام نظر نہیں آتا. کچرے اور علائشوں کی وجہ سے علاقے کا ماحول خراب ہو چکا ہے. شارع نورجہاں پر جمع کچرے کے ڈھیر انتظامی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ ادارے شہریوں کی شکایات کا نوٹس کب لیتے ہیں. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. FPCCI کی حکومت کو بڑی بجٹ تجاویز, برآمدات میں $10 ارب اضافے کا امکان. FPCCI پالیسی بجٹ ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین میاں زاہد حسین نے کہا کہ صنعتوں کو علاقائی مسابقتی نرخوں پر توانائی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. ان کا مزید کیا کہنا تھا, یہ جانتے ہیں. بجٹ آ رہا ہے اور FPCCI نے آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے جو تجاویز پیش کی ہیں ان میں صنعتوں کو علاقائی کمپٹیٹیو ریٹس پر توانائی کی فراہمی,
बरामद कुनिंदगान के लिए फाइनल टैक्स रिजीम की बहाली, कॉर्पोरेट टैक्स की शरह में कमी, सुपर टैक्स का खात्मा, सेक्शन 148 और 153 के तहत विद होल्डिंग टैक्सेस को माकूल बनाना, सेक्शन 113 के तहत टर्नओवर टैक्स में कमी, कम अज़ कम टैक्स रिजीम का खात्मा, रिफंड्स की फौरी अदायगी, फर्दर टैक्स का खात्मा और सेक्शन 8B की मनसूखी शामिल है। इनका मकसद ये है कि कारोबारी बिरादरी के एतमाद और सरमायाकारी की रफ्तार को बहाल किया जा सके। इन इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कम अज़ कम $10 अरब का इजाफा मुमकिन हो सकेगा, बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी वाक़ होगी और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से इजाफा मुमकिन होगा। वफाकी बजट से कबल MQM पाकिस्तान ने शेडो बजट पेश कर दिया है। फारूक सत्तार कहते हैं कि आईनी तरमीम का कड़वा घून पीना होगा। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। MQM ने वफाकी बजट से पहले शेडो बजट पेश कर दिया। मुल्क में बुनियादी और इनकलाबी मुआशी इस्लाहात का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि मुल्क की मईशत जमूद का शिकार है, जिसे तोड़ने के लिए इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की नागुज़ीर है। माशी तरक्की की रफ्तार को तेज किए बगैर जो इस्तेहकाम हमें चाहिए और पूरी दुनिया में हमें अक़वाम आलम के साथ खड़ा होना है, सर उठा के चलना है। जितना जल्दी मुमकिन हो इस जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या अपनी अहमियत को जियो इकोनॉमिक अहमियत के अंदर तब्दील करना है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने आगाह किया कि MQM के पेश करदा शेडो बजट में 18,000 अरब रुपए के अखराजात और 15,000 अरब रुपए आमदन का तखमीना रखा गया है, जिसमें जागीरदारों और सरमायादारों पर टैक्स आयद करने, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, पेट्रोलियम लेवी के खात्मे और बरामदात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए इख्तियारात और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए। 17,000 के करीब हमारा रेवेन्यू या आउटले है बजट का और तकरीबन 14-15,000 अरब के करीब हमारा नेट रेवेन्यू है। अखराजात हमारे 16,500 या 17,000 अरब के करीब हैं। हमारी एक्सपोर्ट बरामदात $36 अरब पर आके रुक गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारी बरामदात का पोटेंशियल $88 अरब का है। 28वीं आईनी तरमीम MQM के आईनी तरमीम का अवाम को बाइख्तियार, बावसीला और मौसर बनाने का, मकामी खुद मुख्तारी देने का ये कड़वा घूंट पी लें तो आप वो कड़वे जाम पीने से बच जाएंगे। MQM की शेडो बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बाइकआउट किया और तकरीब से वॉकआउट कर गए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पेट्रोलियम डीलर्स ने कमीशन में इजाफे के मुतालबे पर हुकूमत को 48 घंटे की मोहलत दे दी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चीफ एडवाइज़र मलिक खुदा बख्श ने कहा कि वज़ीर पेट्रोलियम ने 2 रोज़ में जवाब ना दिया तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स के मुस्तकबिल पर बड़ा फैसला मुतवक्की है। पेट्रोलियम डीलर्स का मौके फौरी रिलीफ ना मिला तो कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहेगा। ये मीटिंग हो कि हालात बिजनेस के बहुत ख़राब हो गए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो रही है, लोगों के कैपिटल ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए कल ये फैसला किया गया कि मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करें, ख़त भेजें और अगर वो 2 दिन में जवाब नहीं देते तो फिर हम उनको ये पहले उस ख़त में ये लिख रहे हैं कि या हमें बुला लें या आप तशरीफ़ ले आएँ कराची में, हमसे मीटिंग करें, हमारी वजाहतों में जो प्रैक्टिकली इन राइटिंग में हमारे लॉसेस हैं उनको देख लें, हमारी जो कैलकुलेशन है उसको देख लें और फिर फैसला करें। और जो पार्टिसिपेंट थे मीटिंग के, उन्होंने ये चेयरमैन को प्रेशर दिया कि आप इसको फिक्स करें, तो उन्होंने 2 दिन फिक्स कर लिए कि 2 दिन में आज लेटर जाएगा, 2 दिन हम इंतज़ार यानी मंडे तक इंतज़ार करेंगे क्योंकि सैटरडे संडे आ जाएगा। मंडे के बाद फिर कमेटी की मीटिंग होगी, वो कमेटी के जो हाकिम है 30 वो जो फैसला करेंगे वो चेयरमैन उसकी अप्रूवल देगा और फिर उस पर अमल होगा। वो अमल ये होगा कि फिर कारोबार करना मुश्किल हो गया। सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। अनमोल पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मंशात केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मुलजिमा के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट की तफसीलात जुनूबी की अदालत में जमा करा दी। जहां जहां से रकम आती थी, इनके अकाउंट तफसीलात भी अकाउंट में मौजूद हैं। सिंध में कौमी शाहराहों की खस्ता हाली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने कोटरी कबीर में ट्रैफिक हादसा में एक ही खानदान के 5 अफराद की हलाकत पर मोटरवे को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत ने जिम्मेदारों को तयन करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। NHA अफसरान मुतासरा खानदानों को
मुआवजा देने की हिदायत कर दी। रेलवे हुकाम की जानिब से दहिया दोजान में एराजी वागुजार करवाने का मामला। जुनूबी की अदालत ने गिरफ्तार 12 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान फेडरल फेडरेशन तनाजा। हाई कोर्ट ने फिर यकीन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। खातून तफ्तीशी अफसर रुबीना शाहीन का वीडियो वायरल केस। मुतासिरा लड़की ने अपने बयान में अगवा इल्जाम गलत करार दे दिया। अदालत ने मुतासिरा लड़की का बयान कलम बंद करने के बाद लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे